ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم و برادران عزیز، اللہ جل جلالہ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، یقیناً تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بہترین نمونہ ہے۔ گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نمائندے ہیں، اللہ کے دین کو لے کر آئے ہیں اور انسانیت کے لیے بطور نمونے کے اللہ نے دنیا میں انہیں مبعوث فرمایا، اور اللہ نے انسانیت کو یہ حکم دیا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ ہم کامیاب ہو جائیں، دنیا کی کامیابی میں سمیٹیں، دنیا کے اندر بھی چین و سکون کے ساتھ زندگی گزاریں، دنیا کے اندر بھی لڑائی جھگڑے کے بغیر زندگی گزاریں، تو اگر تم کامیابی دنیا کے اندر بھی چاہتے ہو اور آخرت کی کامیابی کے بھی امیدوار ہو، طلبگار ہو، طالب ہو، تو پھر تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروی کرنی پڑے گی، ان کے نقش قدم پہ تمہیں چلنا پڑے گا۔ ایک جگہ اللہ جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں ما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنہ فانتہوا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو تمہیں دے اس کو مضبوطی سے لے لو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز سے منع کریں، جس کام سے منع کریں، جس بات سے منع کریں اس سے رک جاؤ۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم
میں سے کوئی آدمی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کی نظروں میں اس کے والدین سے، اس کی اولاد سے، حتیٰ کہ اس کی نظر میں تمام انسانوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں، تمام انسانوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ تو آدمی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے دل میں نبی علیہ السلام کی محبت، آقا علیہ السلام کی محبت تمام انسانوں سے زیادہ نہ ہو، اور نبی علیہ السلام کے طریقوں کی محبت تمام انسانوں سے زیادہ نہ ہو۔ اس لیے ایک مسلمان نے جب کلمہ پڑھ لیا تو اس نے اقرار کر لیا کہ اللہ میں دنیا میں تیرے حکموں کے مطابق اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق زندگی گزاروں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق زندگی گزاروں گا۔ ہم لوگ بہت بے وفا ہیں، ہمیں ماننا پڑے گا ہم بہت بے وفا ہیں۔ ہم نے اللہ سے بھی بے وفائی کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بے وفائی کی، قدم قدم پر ہم نبی کے حکموں کی سے روگردانی کرتے ہیں، نبی سے بے وفائی کرتے ہیں، اس آقا علیہ السلام سے بے وفائی کرتے ہیں جس نے ہمیں ہر جگہ یاد کی۔ ہمیں یہ ماننا پڑے گا ہم بے وفا ہیں، اور ہمیں یہ بے وفائی چھوڑنی پڑے گی، ہمیں آقا علیہ السلام کو وفادار بننا پڑے گا۔ جس طرح صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفادار تھے اور انہوں نے وفاداری دکھائی، ہر موقع پر ہر جگہ پر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، دنیا نے دیکھا کہ وہ دنیا میں بھی کامیاب ہوئے۔ اللہ نے قرآن میں ان کے بارے میں فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ لیکن ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیں، ہم قدم قدم پر نبی کی سنتوں پر چھری چلاتے ہیں، نبی کی سنتوں کو ہم ذبح کرتے ہیں، ہر جگہ ہم نے نبی کے طریقوں کو چھوڑ دیا۔ ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق زندگی گزارنی ہوگی۔ ہم نے جب کلمہ پڑھ لیا اب ہمیں اپنی مرضی نہیں چلے گی، اب ہماری مرضی نہیں چلے گی، اب اللہ کی مرضی چلے گی، اللہ کے نبی کے طریقوں کے مطابق ہمیں زندگی گزارنا ہوگا۔ ہمیں ماننا پڑے گا ہم بہت بے وفا ہیں، لیکن ہمارے آقا علیہ السلام انہوں نے ہر جگہ ہم سے وفا کی، ہر جگہ ہمیں یاد کیا۔ دو مقامات ایسے ہیں جہاں انسان اپنوں کو بھی بھول جاتا ہے، ایک جب خوشی کی انتہا ہو، ایک جب غم کی انتہا ہو۔ میں آپ کو 3 مقامات ایسے دکھاؤں گا جہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یاد کیا، غم کے مقامات پہ بھی یاد کیا، خوشی کے مقام پہ بھی یاد کیا۔ نبی علیہ السلام نے لوگوں کو دعوت دی، اسلام کی طرف بلایا، لوگوں نے آپ کو ستایا، آپ کو تکالیف پہنچائی، حتیٰ کہ آپ کا سوشل بائیکاٹ کر دیا، شیخ بن ابی طالب میں آپ کو بند کر دیا گیا، باہر سے جو قافلے آتے تھے ان پر بندش لگا دی گئی، کسی قافلے نے مسلمانوں پر کوئی بھی چیز نہیں بیچنی اور مسلمانوں کو اجازت نہیں دی کہ اس گاڑی سے باہر نکلے۔ کئی ماہ بلکہ کئی سال تک آپ اس گاڑی میں بند رہے، آپ کو اپنے بیٹیوں سمیت اس میں قید کر دیا گیا، آپ کے اصحاب کو اس کے قید کر دیے گئے، حتیٰ کہ یہ نوبت یہاں تک پہنچی کہ آپ کے پاس کھانے کے لیے کچھ باقی نہ رہا۔ ہوا چلی، پتے گرے، آپ نے پتوں کو جمع کیا، اپنی بیٹیوں کے پاس لے گئے، بیٹیوں سے فرمایا تمہارے باپ کے پاس آج کھلانے کو کچھ باقی نہیں رہا، یہ پتے کھا لو، یہ پتے کھا لو۔ اللہ چاہتا تو جنت سے میوے بیچ سکتا تھا، اللہ چاہتا تو احد پہاڑ کو سونے کے بنا سکتا تھا، لیکن ہمارے نبی نے اپنی امت کو سکھانا تھا، اپنے امت کو تعلیم دینی تھی کہ اے لوگوں، اے مسلمانوں، تم نے تو نبی کے طریقوں کو چھوڑ دیا، نبی نے دین پہنچانے کے لیے کتنی تکلیفیں اٹھائی، کتنی مارے کھائی اور ہر جگہ ہم کو ستایا گیا، لیکن تم نے نبی سے وفائی نہیں کی، تم نے نبی سے وفا نہیں کی، تم نے نبی سے وفائی کی۔ تو اللہ چاہتے تو جنت سے میوے بیچ سکتے تھے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو یہ تعلیم دینی تھی کہ میری امت پر اگر دین کے حوالے سے سختی آئے تو ان کے پاس آئیڈیا اور نمونہ موجود ہو کہ ان کے نبی نے دین کے لیے کتنے مارے کھائے ہیں،
ان کی بیٹیوں کو طلاق دلائی گئی، اور آپ سمجھتے ہو بیٹوں کے دکھ برداشت ہو سکتے ہیں، لیکن بیٹیوں کے غم کو کوئی برداشت نہیں کر سکتا، بیٹیوں کے غم کو کوئی برداشت نہیں کر سکتا۔ اللہ کے نبی نے اس دین کے لیے کتنے مارے کھائی، بیٹیوں کو، حتیٰ کہ آپ کی بیٹیوں کو تکلیفیں دی گئی، تو اس غم کے موقع پر بھی اللہ نے اپنی امت کو نہیں بولا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امت کو نہیں بولے۔ تو اس تکلیف کے بدلے میں اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو سے فرمایا کہ اے محبوب، آؤ میں تمہیں سیر کراتا ہوں، آؤ میں تمہیں سیر کراتا ہوں۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام میں آرام فرما رہے تھے، جبریل امین چھت پھاڑ کے اندر آئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ کے اللہ کو سیر کرانا چاہتے ہیں، آپ کے اللہ کو سیر کرانا چاہتے ہیں، توجہ آپ کی درکار ہوگی۔ آپ کو سواری پر بٹھایا گیا، مسجد حرام سے مسجد اقصی لایا گیا، تمام انبیاء کی روح جمع تھی۔ اللہ نے اپنے محبوب کو سب سے پہلے اعزاز تو یہ کیا کہ اپنے محبوب کو امام الانبیاء بنایا۔ کیا بنایا؟ امام الانبیاء۔ آپ نے تمام انبیاء کی امامت کی، سارے انبیاء اللہ نے جمع کیے مسجد اقصی میں۔ اللہ نے اپنے محبوب کو تمام انبیاء کا سردار بنایا۔ پھر مسجد اقصی سے اللہ نے سدرۃ المنتہا حتیٰ کہ عرش تک کی سیر کرائی، احادیث کی کتابوں میں اس کی تفصیل موجود ہے۔ اللہ اپنے لاڈلے کو، اپنے دل ربا کو، اپنے محبوب کو عرش تک لے گئے۔ میں کہا کرتا ہوں، اللہ اپنے محبوب کو اتنا اوپر لے گئے کہ عرش بھی نیچے، فرش بھی نیچے، آسمان بھی نیچے، زمین بھی نیچے، سورج بھی نیچے، چاند بھی نیچے، ستارے بھی نیچے، قطب بھی نیچے، اولیاء بھی نیچے، حتیٰ کہ تمام دنیا نیچے، محبوب اونچے، محبوب اونچے۔ اللہ نے اپنے محبوب کو تمام دنیا سے اونچا کیا۔ بیت اللہ بھی نیچے، بیت النور بھی نیچے، بیت اللہ بھی نیچے، سب کچھ نیچے، محبوب اونچے۔ سدرۃ المنتہا کے قریب پہنچے، جبریل رک گئے، جبریل رک گئے۔ آقا نے پوچھا، جبریل آگے جاتے کیوں نہیں؟ جبریل نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اس سے آگے سوائے آپ کے کسی کے قدم پڑھ نہیں سکتے، اس سے آگے آپ کے سوا کسی کے قدم نہیں پڑھ سکتے، آپ کے سوا کوئی آگے جا نہیں سکتا، نہ کوئی گیا ہے نہ آئندہ کوئی جا سکے گا، نہ کوئی گیا ہے نہ آئندہ کوئی جا سکے گا۔ اللہ نے اپنے محبوب کو معراج کی سفر، سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو رات کے وقت مسجد حرام سے مسجد اقصی تک سیر کرائی، لنریہ من آیاتنا، تاکہ ہم اپنے بندے کو اپنی نشانیاں دکھائیں۔ تو اللہ نے اس رات کو اپنے محبوب کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کی سیر کرائی۔ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کی سیر کو اسراء کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ اسراء۔ اور پھر مسجد اقصی سے عرش تک کی جو سیر ہے، اس کا جو سفر ہے، اس کو معراج کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ معراج کہتے ہیں۔ تو اللہ کی دربار میں جب اللہ نے اپنے محبوب کو بلایا، محبوب سے کہا، محبوب کیا تحفہ لائے ہو میرے لیے، کیا تحفہ لائے ہو؟ محبوب نے عرض کیا، ربا، آسمان بھی تیرے، زمین بھی تیرا، عرش بھی تیرا، جمادات بھی تیرے، حجر و شجر سب تیرے، انسان بھی تیرے، قطب بھی تیرے، سمندر بھی تیرا، بحر و بر بھی تیرا، جمادات سب کچھ تیرا، میں تیرے لیے کیا لا سکتا ہوں؟ میں تو یہی کہہ سکتا ہوں، التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ محبوب، جانی، مالی، قولی، فعلی ساری عبادتیں رب تیرے لیے، میں تو آپ کے لیے صرف عبادت ہی پیش کر سکتا ہوں۔ عرش کا مالک تو، فرش کا مالک تو، آسمان کا مالک تو، زمین کا مالک تو، حجر کا مالک تو، شجر کا مالک تو، سورج کا مالک تو، سب چیزوں کا مالک تو ہے، میں تیرے لیے کیا پیش کر سکتا ہوں؟ میں تیرے لیے تو عبادت پیش کر سکتا ہوں۔ تو محبوب نے کہا، التحیات للہ والصلوات والطیبات، اے رب، جانی، مالی، قولی، فعلی ساری عبادتیں تیرے لیے، ساری عبادتیں تیرے لیے۔ جواب میں اللہ نے فرمایا،
السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محبوب دل ربا، تیرے اوپر سلامتی ہو، تیرے اوپر رحمتیں ہوں، تیرے اوپر برکتیں ہوں. اعزاز ہے، تمغہ ہے، انعام ہے، خوشی کا مقام ہے. محبوب کے چہرے پر چمک آ جانی چاہیے، خوشی کی انتہا ہو جانی چاہیے. لیکن محبوب نے کیا فرمایا؟ میری امت کا کیا بنے گا؟ سلامتیں میرے لیے صرف میں اکیلا تو نہیں، میری امت کا کیا بنے گا؟ میری امت کا کیا بنے گا؟ تو محبوب نے یہ نہیں کہا کہ میرے اوپر سلام ہو. وہاں پر بھی ہمیں یاد کیا ہم بڑے بے وفا ہیں، ہم قدم قدم پر نبی کو بھول جاتے ہیں، لیکن ہمارے نبی نے اتنے بلندیوں کے باوجود ہمیں بھولے نہیں. جواب میں محبوب نے یہ نہیں کہا السلام علیہ کہ میرے اوپر سلام ہو، میرے اوپر رحمتیں ہوں، میرے اوپر برکتیں ہوں. جواب میں فرمایا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، کہ صرف میرے اوپر سلام نہ ہو، میرے اوپر بھی سلام ہو، میرے امت کے نیک بندوں پر بھی سلام ہو، میرے امت کے نیک بندوں پر بھی سلام ہو. بلندیوں پہ پہنچنے کے باوجود، بلندیوں کے انتہا پہ پہنچے، محبوب وہاں پر ہمیں نہیں بھولے. ہم یہاں پر تھوڑی سی بات ہوتی ہے، نبی کی سنت کو بھول جاتے ہیں، نبی کے طریقوں کو بھول جاتے ہیں. فلاں کیا کہے گا، فلاں ناراض ہو جائے گا، ایسا زندگی گزاریں گے بیوی ناراض ہو جائے گی، رشتہ دار ناراض ہو جائے گا. اگر اس طرح سادہ شادی کریں گے، رشتہ دار کیا کہیں گے، فلاں کیا کہیں گے. ہم قدم قدم پر نبی کی سنتوں کو بھول جاتے ہیں بے وفا دنیا کی وجہ سے. ہم اس وفادار نبی سے بے وفائی کرتے ہیں اس دنیا کی وجہ سے. فلاں کیا کہے گا، فلاں کیا کہے گا. نبی تو ہمیں خوشی کی معراج پر بھی نہیں بھولے. السلام علینا ہمیں وہاں پر یاد رکھنا. دوسرا مقام جہاں ہمیں نبی نے یاد کیا، توجہ آپ کی درکار ہوگی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت آتا ہے، اسرائیل عرض کرتا ہے اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ چاہتے ہیں کہ آپ کا آخری وقت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اسرائیل اجازت مانگا. کسی نبی سے اللہ اسرائیل نے اجازت نہیں مانگی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جبرائیل اسرائیل نے اجازت مانگی. آپ نے فرمایا اسرائیل یہ تو بتاؤ کہ موت کی تکلیف کتنی ہوتی ہے. اسرائیل نے کہا محبوب آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی، آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی. آپ نے فرمایا میں اپنی تکلیف کا نہیں کہہ رہا، میں اپنی امت کی تکلیف کہہ رہا ہوں. میں اپنی امت کی تکلیف کا کہہ رہا ہوں کہ جب میرے امت پر موت کا وقت آئے گا تو میرے امت پر جو موت کی تکلیف ہوتی ہے وہ میرے امت کو نہ دینا، مجھے دے دے سر. آج تو ہم تھوڑی سی آرائش کے لیے اپنی نبی کی سنت کو بھول جاتے ہیں، لیکن ہمارے نبی نے فرمایا کہ جو موت کی امت کو جو تکلیف ہوگی وہ مجھے دے دے. غم کے موقع پہ بھی ہمیں نہیں بھولیں. ہم بے وفا ہیں، ہم بہت بے وفا ہیں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر موقع پہ ہمیں یاد ہے. قیامت کا دن ہوگا. تیسرا مقام بتا رہا ہوں جہاں ہمارے نبی ہمیں نہیں بھولیں گے، حتیٰ کہ پیغمبر بھی اپنی امت کو بھول جائیں گے لیکن ہمارے نبی ہمیں نہیں بھولیں گے. قیامت کا منظر ہوگا، ہر کوئی پریشان، ایک دن 50,000 سال کے برابر ہر کوئی نفسی نفسی کہہ رہا ہوگا. لا یملکون منہ خطابا، اللہ سے کوئی بھی بات نہیں کر سکے گا. الا من اذن له الرحمن، مگر جس کو رحمان اجازت دے صرف وہی بول سکے گا. ہر کوئی یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، بائی سے بھاگے گا، بیٹا باپ سے بھاگے گا، باپ بیٹے سے بھاگے گا، شوہر بیوی سے بھاگے گا، بیوی شوہر سے بھاگے گی، دوست دوست سے بھاگے گا. ہر کوئی اپنا عالم میں ہوگا، ہر کوئی پریشانی میں ہوگا، تکلیف میں ہوگا، سب کچھ. کوئی لمن الملک اليوم، اللہ کہیں گے اللہ کس کے لیے آج بچہ آتے. دنیا میں تم بڑے تکبر سے زندگی گزارتے تھے، بڑے غرور سے زندگی گزارتے تھے، تمہارے ساتھ تھوڑی سی جائیداد، تمہارے ساتھ تھوڑے سے پیسے آ جاتے تھے، تم اپنے
نیچے تمہیں زمین نظر نہیں آتی تھی، آج میرے سامنے کھڑے ہو جاؤ، میں تمہیں بتاتا ہوں کون میرے سامنے بول سکتا ہے۔ لا یملکون منہ خطابا، قیامت کے دن اللہ کے سامنے کوئی بھی نہیں بول سکے گا، جبریل بھی نہیں بول سکے گا، اسرائیل بھی نہیں بول سکے گا، انبیاء بھی سارے چپ ہوں گے، ہر کوئی پریشانی کے عالم میں ہوگا، ہر کوئی پریشان ہوگا، انسان پریشان ہوں گے۔ کہا جائے گا کسی نے پریشانی سے نکلنا ہے تو آمنہ کے در یتیم کے پاس جاؤ، عبداللہ کے در یتیم کے پاس جاؤ، محمد مصطفیٰ کے پاس جاؤ، احمد مصطفیٰ کے پاس جاؤ، رحمت للعالمین کے پاس جاؤ۔ کسی نے پریشانی سے نکلنا ہے تو محبوب کبریا کے پاس جاؤ، امام الانبیاء کے پاس جاؤ۔ سارے لوگ آقا علیہ السلام کے پاس آئیں گے، سارے لوگ آقا علیہ السلام کے پاس آئیں گے، سب انبیاء سے مایوس ہو کر آقا علیہ السلام کے پاس آئیں گے۔ آقا علیہ السلام سجدے میں گر پڑیں گے، آقا علیہ السلام سجدے میں گر پڑیں گے۔ سجدے میں کیوں کریں؟ محبوب آپ سجدے میں کیوں گرے ہیں؟ اللہ نے تو آپ کے سارے گناہوں کو معاف کیا، آپ تو جنتی ہے، آپ کے جنتی ہونے میں کوئی شک کرے وہ تو کافر، وہ تو کافر ہے۔ آپ تو پکے جنتی ہے، آپ کے صحابہ بھی جنتی ہے، آپ کے اہل بیت بھی جنتی ہے، ابو بکر بھی جنتی ہے، عمر بھی جنتی ہے، آپ کے سارے صحابہ جنتی ہے۔ آپ سجدے میں کیوں گر رہے ہیں؟ آپ سجدے میں کیوں گر رہے ہیں؟ آپ اتنے پریشان کیوں ہو رہے ہیں؟ اللہ کے سامنے گر گڑا کیوں رہے ہیں؟ سارے صحابہ تو جنتی ہے، آپ کے ماننے والے تو جنتی ہے، آپ اتنے پریشان کیوں ہیں؟ لوگ پوچھیں گے سردار کہاں ہے، لوگ پوچھیں گے سردار کہاں ہے، سردار کہیں گے گناہگار کہاں ہے، سردار کہیں گے گناہگار کہاں ہے۔ آج ہم تھوڑی سی بات میں اپنے نبی کو بھول جاتے ہیں، لیکن قیامت کے اس منظر میں جب ہر انسان پریشانی میں ہوگا، وہاں سب کوئی چپ ہوگا، پریشان ہوگا، وہاں پر بھی ہمیں اپنے محبوب بھولیں گے نہیں، اپنے محبوب ہمیں بھولیں گے، بلکہ نشانی بتا دی کہ میرے گناہگار امتیوں، تم نے قیامت میں پریشان نہیں ہونا، تم نے 3 مقامات پر مجھے تلاش کرنا ہے، 3 مقامات پر ہمیں تلاش کرنا۔ جب حساب کتاب میں اوزان اعمال تولے جائیں گے، وزن کیے جائیں گے، وہاں پر تلاش کرنا، یا حوض کوثر پر تلاش کرنا، یا جب نام اعمال کتاب دیے جائیں گے دائیں ہاتھ میں بائیں ہاتھ میں، اس مقام پہ تلاش کرنا۔ 3 مقامات آپ دنیا میں نشانیاں بتا دی، پریشان نہیں ہونا۔ آپ نے فرمایا شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، کہ میری جو شفاعت ہوگی میری امت کے گناہگاروں کی ہوگی، میری امت کے گناہگاروں کی ہوگی۔ آج ہم نبی کو بھول چکے ہیں، لیکن اس قیامت کے منظر میں بھی جب ہر کوئی پریشانی میں ہوگا، ہر کوئی نفسی نفسی کہہ رہا ہوگا، آدم علیہ السلام نفسی نفسی کہہ رہے ہوں گے، وہاں پر بھی ہمارے محبوب ہمیں بھولے نہیں، ہمارے محبوب ہمیں بھولے نہیں۔ تو آج ہم عہد کریں، وعدہ کرے کہ جو زندگی گزر چکی ہے، جتنی زندگی غفلت میں گزارنی تھی گزار دی، آئندہ بلکہ آج سے اب سے ہم اللہ سے وعدہ کریں، اللہ کے نبی سے وعدہ کریں کہ بس اب غفلت کی زندگی ختم، آج سے ہم نے توبہ والی زندگی گزارنی ہے، گناہ ہو جائے فوراً توبہ، 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھنی ہے، 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھنی ہے، اپنا حلیہ سنت کے مطابق گزارنا، اپنا حلیہ سنت کے مطابق بنانا ہے۔ ہم نے کسی کو یہ نہیں دیکھنا کہ فلاں کیا کہے گا، بیوی کیا کہے گی، فلاں کیا کہے گا، ہم نے اپنے نبی اور اللہ کو خوش رکھنا ہے۔ ہمیں اللہ اور اللہ کے محبوب سے ذرا کوئی عزیز نہیں ہونا چاہیے۔ میں نے حدیث جو پڑھی تھی، آپ نے کیا فرمایا کہ تم میں سے کوئی آدمی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں انسانوں کی نظر میں تمام انسانوں سے زیادہ محبوب نہ ہوں۔ اس حدیث پہ ہم عمل کریں، ہم کسی کی رضا کو نہ دیکھیں۔ یہ دنیا بڑے بے وفا ہیں، یہ دنیا والے بڑے بے وفا ہیں۔ دنیا میں ہم جس سے دوستی لگائے ہوئے نا، یہ قیامت کے دن کام نہیں آئیں گے۔ قیامت کے دن بھائی سے بھاگے گا، دوست سے بھاگے گا، باپ بیٹے سے بھاگے گا، باپ بیٹے سے بھاگے گا، ہر کوئی پریشانی میں ہوگا۔ وہاں پر ہمیں ایک ذات بچائے گی، ایک ذات ہمیں بچائے گی، اس سے ہم وفا کا عہد کریں کہ آج کے بعد ہم نے زندگی گزارنی ہے تو ان کی طریقوں کے مطابق زندگی گزارنی ہے۔ ہم نے دنیا کی پرواہ نہیں کرنی، کسی کی ملامت کی پرواہ نہیں کرنی، فلاں کیا کہے گا، فلاں کیا کہے گا، بس وہ جو غفلت کی زندگی تھی وہ ختم۔ آج کے بعد ہم نے انسانوں کے مطابق مسلمان والی زندگی گزارنی ہے، اپنی مرضی کی زندگی نہیں گزارنی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنی ہے۔ جب نماز کا وقت ہو فوراً مسجد میں آئیں۔ آج سے کون وعدہ کرتا ہے کہ 5 وقت کی نماز جماعت سے پڑھے گا؟ انشاءاللہ اللہ آپ سے دعا ہے کہ اللہ آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔